جس نے 16 مارچ 1968 کو یہ بیان کر کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا کہ خصوصی امریکی فوجی دستے نے جنوبی ویتنام میں ایک 26 سالہ امریکی فوجی آفیسر ویلیم کیلے کے حکم پہ 109 بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس سانے میں ملوث امریکی فوجیوں کو سخت سزائیں دی گئی تھیں اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں ویتنام جنگ کے خلاف اس رائے عامہ نے جنم لیا تھا جو کہ پھر وہاں سے امریکیوں کی پسپائی کا سبب بنی تھی۔ پھر مغربی دنیا خصوصاً دنیا عرب کے لیے مردوچائی ونونو کا نام انتہائی اہم ہے، جس نے 1986 میں پہلی بار برطانوی پریس کے ذریعے دنیا کے سامنے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی تفصیلات بیان کی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ اس اسرائیلی سائنسدان کو اپنے ملک کے راز افشا کرنے کے جرم میں پھر اٹلی سے موساد اغوا کر کے اپنے ملک یعنی اسرائیل لے گئی تھی، جہاں اس نے پھر 18 سال جیل میں، جن میں سے 11 سال قید تنہائی میں تھے، وہ گزارے، اور 1991 میں اپنی کتاب دی سیمسن آپشن اسرائیلز نیوکلیئر آرسنل اینڈ امریکن فارن پالیسی میں پہلی بار سیمور ہرش نے ہی انکشاف کیا تھا کہ برطانوی جریدے ڈیلی میرر کا ایڈیٹر نکولس ڈیوس، جسے وہ اسرائیلی سائنسدان غلطی سے اپنی حماقت سے اپنے ملک اسرائیل کے خفیہ رازوں سے آگاہ کر رہا تھا، صحافی ایڈیٹر نے لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کو مخبری کر کے ونونو کو پکڑوا دیا، کیونکہ ونونو لا علم تھا کہ وہ جس مد مقابل صحافی ایڈیٹر سے بات کر رہا ہے وہ خود یعنی نکولس ڈیوس خود ایک موساد کا اہم اہلکار تھا۔ یہ سیمور ہرش کا ایک مشکل دور تھا جب وہ اپنی کتاب میں درج انکشافات سے برطانوی پریس کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی خبر، اس کا انکشاف شائع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اخبار کے مالک اور انتہائی بااثر شخصیت یعنی رابرٹ میکسویل نے اپنے ایڈیٹر یعنی ڈیوس نکولس کو ملازمت سے برخواست کر دیا، اور پھر چند ہی روز بعد رابرٹ میکسویل کی لاش سمندر میں تیرتی پائی گئی، اور 6 نومبر 1991 کے گارڈین اخبار میں اس کی پراسرار موت کی کہانی سیمور ہرش کے رابرٹ میکسویل کے موساد کے ساتھ تعلقات کے الزامات کے تناظر میں شائع ہو کے آج تک ذرائع ابلاغ اور دنیا کے حساس اداروں کی فائلوں میں موجود ہے۔ سیمور ہرش نے ہی سب سے پہلے دنیا کو بیان کیا تھا کہ عراق میں جاہریت کے لیے امریکہ نے وہاں ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کا قصہ گھڑا ہے، اور کون اس صحافی کا وہ انکشاف فراموش کر سکتا ہے جو اس نے 10 مئی 2004 کے نیو یارکر جریدے میں ہی ٹارچر ایٹ ابو غریب کے عنوان سے کیا تھا، اور جس کے ذریعے دنیا کے سامنے اعلیٰ و عرفہ تہذیب و اقدار کے علمبرداروں کی وہ شرمناک داستانیں منظر پہ آئی تھیں جن کے نتیجے میں انسانیت بھی کانپ اٹھی تھی۔ پھر 17 اپریل 2006 کو سیمور ہرش ہی تھا جس نے ایرانی سرزمین پہ سابق صدر بش کے ان منصوبوں کی داستان بیان کی دنیا کو، جہاں سیمور کے مطابق CIA وہاں حکومت گرانے، مجاہدین خلق اور جند اللہ سمیت ایسے کئی گروہوں کی بھرپور مالی امداد میں ملوث ہو چکی تھی جنہیں بظاہر امریکہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شمار کرتا رہا۔ پاکستان سے متعلق تازہ ترین رپورٹ سے پہلے سیمور ہرش کچھ دن پہلے سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی خصوصی اسیسینیشن اسکواڈز کے حوالے سے تفصیلات منظر عام پہ لا کے امریکی انتظامیہ کی شدید تنقید کا ہدف بن چکا ہے، لیکن پاکستان سے متعلق جو کچھ اس نے لکھا اور کہا وہ روایتی تردیدوں سے کہیں زیادہ غور اور فکر کا متقاضی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ معاملہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کے محفوظ ہونے کا نہیں، نہ ہی ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے مستحکم ہونے کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی غیر ملکی ٹیم پہلے باہر سے اور اب سیمور ہرش کے دعوے کے مطابق خود سرزمین پاکستان پہ وجود رکھتی ہے، جس کے بارے میں عوام لا علم ہے، یا یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ اس رپورٹ کی چند ماہ پہلے تیاری کے بعد سے لے کے اب تک اسلام آباد خصوصاً اور ملک کے دیگر علاقوں میں عموماً ایسے غیر ملکیوں کی آمد اور پراسرار کارروائیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات آتی رہی ہیں، جن کے ابتدائی طور پہ بلیک واٹر یا پھر زی سے وابستگی کی خبروں اور سرکاری طور پر تردیدوں کے بعد آج گورنر پنجاب کے اپنے اخبار میں وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا اقرار واضح طور پہ شائع ہوا ہے کہ پاکستان میں بلیک واٹر نہیں بلکہ ڈن کاپ نامی امریکن سیکیورٹی فرم کام کر رہی ہے۔ یہ بیان وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی میں دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کمپنی کو کراچی میں کام کرنے کی اجازت اس بنا پہ دی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرے، اور یہ بھی کہ کسی غیر ملکی کو بغیر اسلحہ گھومنے یا اس کی نمائش کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں سیمور ہرش کی رپورٹ میں بیان کردہ کسی خصوصی ٹیم یا اسکواڈ کی اسلام آباد میں موجودگی کے بارے میں کچھ یقینی طور پہ کہنے سے یوں قاصر ہوں کہ وضاحت پاکستانی حکام اور امریکن ایمبیسی کا ذمہ ہے، لیکن وہاں مختلف ڈیفنس کانٹریکٹرز کے حوالے سے کچھ ایسے شواہد ضرور رکھتا ہوں جن پر
हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे सामने आना ज़रूरी है। मसलन वो इंटर रिस्क नामी कंपनी जिसके मालिक कैप्टन रिटायर्ड अली जाफर जैदी को चंद रोज़ पहले हिरासत में लिया गया था, उन्हें वजारत दाखिला के ही अहकामात पे 50 ममनुआ बोर असले के लाइसेंस क्यों कर जारी हुए, ये मई का हुक्मनामा आपके सामने है। अगर इनको इजाजत दी गई थी वजारत दाखिला की तरफ से तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया? या फिर ये कि ये 30 मार्च को अमेरिकन सफीर की जानिब से की गई दरख्वास्त उसका जवाब है जिसमें इस अदारे को असलहे और डिनकॉक को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत मांगी गई थी। अगर ये सब कुछ वजारत दाखिला की इजाजत से हो रहा था तो फिर इस सिक्योरिटी कंपनी के मालिक को पकड़ा क्यों गया? और फिर इस मजमून के बारे में हुक्काम क्या कहेंगे कि ये अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस कमांड फॉरवर्ड की जानिब से बल्गारिया की दारुल हुकूमत सूफिया से पाकिस्तान पहुंचते असलहे के बारे में है। 30 मशीन गन्स और 25 अदद UBGL 40 मिलीमीटर बैरल का असला लॉन्चर्स के साथ। ये 26 मार्च 2009 का खत है और असलहे की हतमी मंजिल इस्लामाबाद बयान की गई है। अमेरिकन सेक्रेटरी दिफा रॉबर्ट गेट्स अपने महकमे से कई इतलात और दस्तावेजात के लीक होने की कल ही शिकायत कर चुके हैं और इन दस्तावेजात को भी उसी शिकायत का तसव्वुर किया जाए। चंद ऐसे ही मजीद हसास दस्तावेजात भी मेरे मुताबिक मौजूद हैं। ताहम में गुफ्तगू इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की मौजूदगी, उनको इजाजत किसने दी, ये क्यों है और क्या कर रहे हैं, उससे हटा के वापस सीमोर हर्ष की रिपोर्ट की तरफ ले जाता हूं जो एटमी असासों से मुतालिक अमेरिकन स्पेशल स्क्वाड के एंड्रियो एयरबेस पे नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूदगी का जिक्र कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जिन पाकिस्तानियों से मुलाकातों का तस्करा किया उनमें मुशर्रफ और जरदारी साहिबान के अलावा ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल और न्यूज के ग्रुप एडिटर शाहीन सहबाई भी शामिल हैं। सीमोर हर्ष इन शख्सियात से मुलाकातें करते रहे। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इस आम और हसास मौजू पे ये दोनों शख्सियात। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। जनरल हमीद गुल ISI के साबिक सरबराह जिनसे गुजरे कई सालों के दौरान सीमोर हर्ष की कई मुलाकातें होती रहीं और सीमोर ने एटमी हसासों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में जनरल साहब का तस्करा भी किया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, ये बरसों से सीमोर हर्ष दुनिया भर के मामलात पे लिख रहे हैं और पाकिस्तान में जिन शख्सियात से इन तमाम सालों ये मुसलसल मिलते रहे आके, उनमें से एक आप हैं। ISI में आप थे, मैं नहीं जानता उस वक्त मुलाकात इनकी आपसे होती थी या नहीं, लेकिन उसके बाद कई सालों से ये आपसे राब्ते में हैं और अब ये इनकी कहानी आई है पाकिस्तान के एटमी हसासों के हवाले से। क्या कहेंगे? पहले आप सीमोर हर्ष के बारे में कुछ बयान करें, आपसे इनका राब्ता कैसे हुआ? मेरी मुलाकात इनसे तकरीबन कोई 6 साल पहले हुई जी। ये तशरीफ लाए थे। उस वक्त एक खबर इनके पास थी कि उसामा बिन लादेन वहाँ पे टोबा काकड़ी एक जगह है बलूचिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर, कि वहाँ पे उसामा बिन लादेन मौजूद है और अमेरिकन उसको आके उठाने के लिए अपनी उन्होंने टास्क फोर्स तैयार की हुई है। वो मौजूद हैं, जहाज़ों में बैठे हुए हैं और कहता है मुझे पेंटागन के टॉप जनरल्स ने ये बात बताई है और कहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दे दी है कि वो आके रेड करके और उसको ले जा सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं और मुझे CIA के लोगों ने बताया है कि जनरल हमीद गुल से बात करो, क्योंकि ये इसके अंदर शक वाली बात है कि टोबा काकड़ी एक इंतहाई गैर मारूफ जगह है, वहां पे पता नहीं है या नहीं है वो। तो ये फिर मेरे पास तशरीफ लाए और मैंने इनसे कहा कि देखें आप बहुत नामवर जर्नलिस्ट